اور سب سے افضل ذکر ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بار بار کلمہ پڑھا کرو، بار بار کلمہ پڑھو، کلمے کی تکرار کرو۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتا ہے، اللہ کا عرش ہلنے لگتا ہے، جنبش کرنے لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے عرش رک جا، عرش کہتا ہے کیسے رکوں، وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، جب تک اسے بخشا نہیں جائے گا میں کیسے رک سکتا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے تو بعد میں ہلنا شروع ہوا، ہم نے تو اس سے پہلے اس کی مغفرت فرما دی۔ کلمہ بار بار پڑھو، اور ہو سکے تو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنے کی عادت ڈالو، اور اس طرح پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ بھی ہو جائے گا، درود شریف بھی ہو جائے گا۔ عادت ڈالو کلمے کی۔ صحابہ کرام ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ چلو اپنے ایمان کی تجدید کریں گے، ایمان کی پالش کریں گے، ایمان کو نیا کریں گے، اس کی پالش کریں گے۔ کیسے کریں گے؟ بیٹھ کر کے لا الہ الا اللہ پڑھنے لگتے تھے کہ اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جیسے کپڑا میلا ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے، ویسے تمہارا دل بھی میلا ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا جب کپڑے میلے ہوتے ہیں تو دھلنے کا طریقہ ہے، دل میلا ہو تو کیسے دھلیں؟ آقا نے فرمایا اللہ کا ذکر کرو، اس سے دل کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، گناہوں کے زنگ کو دھل دیا جاتا ہے، دل پاک و صاف ہو جاتا ہے، دل چمک جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر بہت کرو۔ اور ذکر میں کچھ اذکار ایسے ہیں جو احادیث میں آئے ہیں، جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لوگ ہم سے کہتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو حضرت، کس لیے چاہیے؟ روزی کے لیے، کس لیے چاہیے؟ بچوں کے لیے، کس لیے چاہیے؟ اس کے لیے۔ مجھ سے بھی لوگ وظیفہ مانگتے ہیں، حالانکہ کوئی میں ورد و وظیفے والا آدمی نہیں، لیکن لوگ کہتے ہیں۔ پھر میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ پڑھو، کلمہ شریف پڑھو۔ نہیں حضرت کچھ اور دیجیے۔ میں کہتا ہوں پھر آپ جائیں، ہنسنے کی بات نہیں، آپ جائیں۔ جو کلمہ شریف سے بڑا کوئی وظیفہ سمجھتا ہے پاگل ہے، انتہائی درجے کا پاگل ہے۔ وجہ بتاؤں، یہ اتنا پاورفل کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو عرش ہلتا ہے۔ توجہ کریں، جو اللہ کے عرش کو ہلا دے اسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کلمے کا پاور کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ منافقت کر رہے ہیں ہم، جملے تلخ ہو تو معاف کرنا، لیکن جو کلمے کی قدر نہ کرے اس سے بڑا منافق کون ہوگا؟ عملی طور پر وہ منافق ہے، اعتقادی طور پہ نہیں کہہ رہا۔ کلمے کی اہمیت نہیں، کس کے وظیفے کی اہمیت ہے؟ امین القادری نے دیا ہے، میرے پیر نے دیا ہے۔ اللہ کے بندوں سب کی عزت کرو، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے اللہ کے رسول فرماتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر کلمہ طیبہ ہے۔ اب یہ کلمے کا پاور دیکھو، جو خدا کا عرش ہلا دے وہ کلمہ ہے۔ تمہارے دشمنوں کے دل نہیں دہلا دے گا، تمہارے حاسدوں کے دل نہیں دہلا دے گا۔ جو خدا کے عرش پہ جنبش طاری کر دے، اللہ کے عرش کو سمجھا کیا ہے؟ جسے فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے عرش کو رک جا، ساکن ہو جا۔ عرش کہتا ہے کیسے ساکن ہو؟ کلمہ پڑھا گیا۔ ارشاد ہوتا ہے پڑھنے والے نے ہم نے اسے بخش دیا، عرش ساکن ہو جاتا ہے۔ بلکہ عرش کا ہلنا بھی کلمے کی وجہ سے ہے، اور عرش کا سکون بھی کلمے کی وجہ سے۔ جب اللہ نے عرش کو پیدا کیا تب بھی عرش ہل رہا تھا، اس پر اللہ نے کلمہ لکھ دیا، عرش کو سکون مل گئے۔ جس سے عرش کو سکون ملے اس سے تمہارے دلوں کو سکون نہیں ملے گا، اپنے دلوں کو قرار نہیں ملے گا۔ اس سے بڑا کوئی کلمہ۔ صحابہ کرام جب بیٹھتے تھے تو آپس میں کہتے تھے چلو اپنے ایمان کو چمکائیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو جلا بخشیں۔ تو نئے مسلمان کہتے تھے وہ کیسے؟ تو کہا اللہ کا ذکر کریں گے، کلمہ پڑھیں گے اور ایمان کو نیا کریں گے، ایمان کو تازہ کریں گے، تجدید ایمان کریں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، کوئی مصیبت آئے کلمہ شریف پڑھو، کلمے کی برکتیں ہیں۔ پھر اس کے بعد کلمے کا دوسرا پاور، کلمہ ہے کتنا پاورفل۔ ایک کافر کو جو چیز مسلمان بناتی ہے کوئی چیز نہیں۔ توجہ کر، ایک کافر کو آپ لا کے کھڑا کیے چل نماز پڑھ، 50 رکعت نماز پڑھ لے گا، مفتیان کرام متکلمین فقہا کوئی اس کو مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ رمضان شریف کا روزہ رکھ لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ پورا قرآن بھی اگر اس نے حفظ کر لیا، مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں۔ کب تک؟ جب تک وہ صدق دل سے کلمہ نہ پڑھے۔ توجہ فرمائیں، سب اللہ محمد الرسول اللہ، اب سب کہیں گے یہ مسلمان ہو گیا، یہ جنتی ہو گیا۔ تو ایک لمحے میں کلمہ طیبہ جہنم کے ایندھن سے نکال کر انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ یہ کلمے کا پاور ہے۔ تو جو جہنم کی مصیبت دور کر دے، کیا وہ دنیا کی مصیبت دور نہیں کر سکتا؟ اللہ کے بندو، دین کو کھیل مت سمجھو، دین کو تماشا مت سمجھو، دین کو اپنی طبیعت کے مطابق مت بنانے
لانے کی کوشش کرو. اللہ پاک نے ذکر کے بارے میں ہر چیز کی لمٹ ہے, لیکن جب ذکر اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ فرماتا ہے ذکرن کثیرا, ذکر کثرت. پاگل تو نہیں ہو گیا تمہارے ذکر خدا کو دیکھ کر لوگ کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گیا, تب یہ ذکر کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی. یہ ذکر کرنے والا حضرت سرکار شاہ برکت اللہ عشقی پیمی رحمت اللہ علیہ, جو ہمارے مشائخ میں سے آتے ہیں, اعلیٰ حضرت کے مشائخ میں, تاج الفول کے مشائخ میں, ان کو صاحب البرکات کہتے ہیں. جب یہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس شان سے کرتے تھے کہ پرندے بھی ان کے ساتھ ذکر الہی مل کر کے کیا کرتے تھے. جس نے پرندوں کو ذاکر بنایا یہ ہمارے بزرگوں کی شان ہے. تو دوسرا کامیابی کا نسخہ کہ اللہ کا ذکر کرے. بہنیں بھی موجود ہیں. اچھا حیرت یہ ہے اللہ کے بڑے بڑے جس میں اذکار ہے وہ سب آسان ہے, اس میں کوئی مخرج کی ضرورت نہیں, کوئی محنت کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ سبحان اللہ, اس میں کوئی محنت ہے, کوئی مخرج کا معاملہ ہے, اتنا اللہ. یہ جب میں اللہ کہتا ہوں تو مجھے غوث پاک یاد آتے ہیں. سرکار غوث پاک کے متعلق میں نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت کسی کی زبان پہ میرا نام نہیں آتا, جب کسی کی زبان پہ میرا نام آ جاتا ہے تو پھر وہ مصیبت میں نہیں رہ جاتا. تو میں سوچتا ہوں یا اللہ جب عبد القادر کی یہ شان ہے تو قادر کی شان کا عالم کیا ہوگا. یعنی کہ غوث پاک کا نام اسی وقت میری زبان پہ آئے گا جب وہ چاہیں گے, اور لے لوں گا تو پھر مصیبت میں نہیں رہ جاؤں گا. تو جب بندے کی شان کا یہ عالم ہے, اب اگر میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں تو کیا مطلب, گویا کہ اللہ نے مجھے لیے چاہا تو جو مجھے چاہے, یہ کتنا بڑا مقام ہے کہ اس نے چاہا کہ میں اس کا نام لوں. اور جب غوث پاک کے نام سے مصیبت ٹل جاتی ہے تو جو رب عبد القادر ہے پھر اس کے نام کے پاور اور طاقت کا عالم کیا ہوگا. اس لیے اللہ کا ذکر کرو, کثرت سے کرو, ذکرن کثیرا, کثرت سے ذکر کرو اللہ کا, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. اللہ کرے بزرگ کے فیضان سے کسی کے دل میں بات اتر جائے. ثعلبہ ابن عبد الرحمن ایک جوان ابتدائی زندگی میں, یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے جن کا تذکرہ لوگ زکوٰۃ کے عنوان سے سنتے ہیں. نہ میں اس حدیث پہ کوئی تفسیرہ کرنا چاہتا ہوں, اس پہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ ثعلبہ نہیں ہے. ابن عبد الرحمن میں ان کے والد کے نام کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں. ثعلبہ ابن عبد الرحمن ابتدائی جوانی میں ان کو حضور کا دامن نصیب ہو گیا. حضور علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھا. کتنا خوش نصیب تھا وہ جوان جس کو میرے آقا کے ہاتھوں پہ کلمہ پڑھنا نصیب ہوا. جوانی کی ابتدا تھی اور حضور ہے ہی ایسے جو حضور کو دیکھ لیتا حضور کا گرویدہ ہو جاتا, حضور پہ نثار ہو جاتا, حضور سے عشق کرنے لگتا. جس نے آقا کو دیکھا آقا کا ہی ہو کر کے رہ گیا. میرے آقا سے عرض کرنے لگے ثعلبہ آقا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی کا زیادہ تر وقت آپ کے قدموں میں گزاروں. حضور اگر آپ مجھے اپنے یہاں رکھ لیں تو میں زیادہ تر ٹائم آپ کو دینا چاہتا ہوں. میرے کریم آقا کی ادا یہ تھی, حضور کسی کو نہ نہیں کہتے تھے. سرکار نے ثعلبہ کو فرمایا ٹھیک ہے. جب ثعلبہ حضور کی چوکھٹ پہ رات و دن رہنے لگے تو میرے آقا نے ان کو کچھ کام کی ڈیوٹی دے دی. لوگوں کو بلا کر لانا, جانوروں کو چارہ دینا, جو ہے وہ اگر قیدی ہیں تو ان کے اوپر نظر رکھنا, بہت سارے کام ثعلبہ کے ذمے پر تھے. ابھی تربیت کے مراحل مکمل نہیں ہوئے تھے, ابھی تربیت کے ایام جاری تھے, تربیت کا سلسلہ جاری تھا, ابھی تربیت کی تکمیل نہیں ہوئی تھی. ایسے میں ایک دن میرے کریم آقا نے ثعلبہ سے کہا اے عبد الرحمن کے بیٹے جاؤ اور جا کر فلاں کو بلا کر کے لاؤ. ثعلبہ گئے, لیکن چونکہ ابھی تربیت مکمل نہیں ہوئی تھی, تربیت کے دن چل رہے تھے. حضرت ثعلبہ ابن عبد الرحمن جب کسی کو بلانے کے لیے تشریف لے گئے تو دروازے پہ دستک دینے کی بجائے انہوں نے یہ کیا کہ دروازے کو دھکا دے دیا. اب جب دروازے کو دھکا دیا وہ دروازہ پورا جھٹ سے کھل گیا. اب جیسے ہی وہ دروازہ کھلا تو منظر یہ دکھائی دیا کہ دروازے پر تو دستک دینی چاہیے تھی, اور اسلام کا قانون یہ ہے اگر کسی کے دروازے پہ دستک دو تو بھی وہاں کھڑے مت رہو بلکہ ہٹ جاؤ دائیں یا بائیں, تاکہ وہ دروازہ کھولے تو اس کے گھر میں تمہاری نظر نہیں پڑنا چاہیے, گھر میں بھی نظر نہیں پڑنا چاہیے. اسلام کا حسین قانون نظر کے حوالے سے یہ ہے. بلکہ میرے کریم آقا فرماتے ہیں اگر تمہیں کوئی کام نہیں ہے تو مسجد کی چھت پر اور اپنے گھر کی چھت پر مت چڑھا کرو. حضور نے چھت پر چڑھنے سے بلا کام کے بلا وجہ کے منع فرمایا ہے, کیونکہ جب تم اپنے گھر پر یا مسجد
مسجد کی چھت پر چڑھو گے تو اونچائی کی وجہ سے جن کے گھر نیچے ہیں ان کے گھروں کے اندر تمہاری نظر چلی جائے گی. اس لیے میرے نبی نے چھتوں پر چڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے. مسلمانوں یہ اسلام ہے, یہ کتابوں کے اندر ہے. کاش ہماری زندگی میں یہ اسلام آ جاتا تو آج شام کی سرزمین پر تمہارے گھر نہ جلائے جاتے, بیت المقدس میں تمہاری عورتوں کے ساتھ زنا بالجبر نہ کیا جاتا. البتہ صالبہ نے ابھی تربیت کے مراحل مکمل نہیں کیے تھے تو دستک دینے کی بجائے, عمر بھی چھوٹی تھی, جوانی کی شروعات تھی, دروازے کو دھکا دیا, دروازہ کھل گیا جھٹ سے, تو اس دروازے کے پیچھے ایک عورت بیٹھ کر غسل کر رہی تھی. اچانک ایک نظر اس عورت پہ پڑی, لیکن حضور کی تعلیم وہ یہ پا چکے تھے اگر کسی غلط منظر پر پہلی نظر پڑے تو قانون اسلام یہ ہے پہلی نظر خود سے پڑ گئی تو ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا زنا ہے, فوراً نظر پھیر لو تو اب گناہ نہیں ہوگا, اب زنا نہیں کہلائے گا آپ کا. بلکہ اگر کسی غلط منظر پہ نظر پڑ جائے اور آپ فوراً نظر پھیر لیں, میرے نبی فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے گناہ کیے اللہ سارے گناہوں کی مغفرت کر دیتا ہے. جتنے گناہ اس سے پہلے, اس گناہ سے پہلے, بلکہ یہ تو گناہ ہی نہیں ہوا, نظر پڑی آپ نے یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے, پھیر لیا, اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور اسی وقت جو آپ نے نظر پھیری ہے اس کا انعام یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی وقت تو 300 حوروں کے ساتھ آپ کا نکاح فرمائے گا. آپ زمین پر ہے اور جنت میں آپ کا نکاح ایک دو نہیں بلکہ 300 حوروں کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. اے میری قوم کے جوان, تجھے کس نے کیا نشہ دے دیا, تجھے کس نے کیا لاؤبالی پن سے آشنا کر دیا؟ میرے بھائی یہ زندگی ختم ہوگی. جو ختم نہیں ہونے والی زندگی ہے ذرا اس کی بہاروں کو تو دیکھ, اس کا لطف تو دیکھ, اس کی منزلیں تو دیکھ, اس کی آرائش تو دیکھ, اس کا حسن اور خوبصورتی تو دیکھ. بہرحال صالبہ کی نظر جیسے پڑی, حضور علیہ السلام تو یہ بتا چکے تھے کہ اگر پہلی نظر غلط منظر پہ پڑ جائے فوراً نظر پھیر لو. انہوں نے نظر پھیر لی, لیکن جن کے رتبے ہیں سوا, ان کو سوا مشکل ہے. جن کو رسول پاک کا سچا عشق ہے پھر ان کی طبیعت کیا ہے, دل میں کھٹک سی آئی, دل میں عشق رسول نے کچوکے لگائے. صالبہ ایمان لانے کے بعد تو نے یہ کون سا منظر دیکھ لیا؟ ایک عورت کا نظر پھیر لی لیکن پھر بھی دل میں کیا دیکھ لیا تو نے کیا دیکھ لیا؟ اب صالبہ کا عشق بولنے لگا, صالبہ کا عشق گفتگو کرنے لگا. نظر پڑی پھیر لی, نظر پڑی پھیر لی, نگاہ پھیر لی, لیکن اب صالبہ کو احساس ہوا. ذرا توجہ دل کے کانوں سے. صالبہ نے نظر پھیر لی, جیسی دل میں عشق نے کچوکے دیے, صالبہ کو ایسا لگا کہ نبی تو سب جانتے ہیں. وہ باپو نے ابھی شعر پڑھا تھا نا, سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں, تو وہ جیسے سرے آئینہ پسے دیوار سنتے ہیں تو وہ سرے آئینہ بھی دیکھتے ہیں اور پسے دیوار بھی دیکھتے ہیں, اور صرف دیوار نہیں بلکہ وہ زمین پہ بیٹھ کے عرش کو دیکھتے. میرے امام نے کہا سرے عرش پر ہے تیری گزر, دل فرش پر ہے تیری نظر, ملکوت ملکوں میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں. سب دیکھتے ہیں, سب کے دل دیکھتے ہیں, سب کی سوچ دیکھتے ہیں, سب کی فکر دیکھتے ہیں, لیکن اب صالبہ کا ذہن اور دل اور دماغ کا اضطراب دیکھیں, عاشق کی تڑپ دیکھیں. آسمان کی طرف نظریں اٹھائی اور اللہ سے کہا اے اللہ مجھے معاف کر دے, اور اگر میری معافی نہیں ہو سکتی تو جتنی بڑی چاہے مجھے سزا دے دے, میں ہر بڑی سے بڑی سزا سہ لوں گا, لیکن ایک عرضی ہے میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا. میرے اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو مت ہونے دینا. بڑی سے بڑی سزا تو برداشت کر سکتا ہوں, لیکن اس گناہ کی اطلاع میرے محبوب کو ہوگی تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا, ان کا دل دکھ جائے گا, اور میں اپنے حبیب کا دل دکھانا نہیں چاہتا. جتنی بڑی چاہے سزا دے دے لیکن میرے محبوب کو اس گناہ کی خبر مت ہونے دینا. بس ایک ہی بات, اب پچھتاوا آ رہا ہے. عاشق کا انداز کیا بول رہا ہے, اللہ کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا, نہ پیدا ہوتا, نہ یہ منظر دیکھتا, اور نہ اس کی خبر میرے محبوب کو ہوتی, نہ ان کا دل دکھتا. میں نے کیا کیا, اپنے محبوب کا دل دکھایا. اللہ تیرے محبوب کو یہ خبر مت ہونے دینا. بس حضور کے پاس نہیں گئے, اپنے گھر بھی نہیں گئے. روایتوں میں آتا ہے کہ صالبہ ابن عبد الرحمن ایک پہاڑ میں چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن, حدیث میں آتا ہے 40 دن تک بھوکے پیاسے غار میں بیٹھ کر رو رہے, اے اللہ تیرے محبوب کو اس کی خبر مت ہونے دے.
یا معاف کر دے یا سزا دے دے، لیکن تیرے حبیب کو اس کی خبر مت ہونے دینا۔ حضور علیہ السلام گاہے گاہے پوچھتے ہیں ارے وہ ثعلبہ نہیں دکھتا، میں نے اس کو کسی کو بلانے بھیجا تھا، کہاں چلا گیا؟ صحابہ کہتے آقا اس کے گھر والے بھی کوئی رپورٹ نہیں دے رہے ہیں، کوئی کچھ نہیں بتا رہے، آقا پتہ نہیں وہ کہاں چلا گیا۔ 40 دن کے بعد حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ، خاص طور پہ فاروق اعظم کو اور حضرت سلمان فارسی کو، عمر جاؤ، وہ ثعلبہ پہاڑ میں بیٹھا رو رہا ہے غاروں کے اندر، اس کو بلا کر کے لاؤ۔ یہ ہے عاشقوں کی طبیعت، یہ ہے عاشقوں کا انداز۔ ایک نہ کردہ گناہ، نہ کردہ گناہ، گناہ نہیں نہ کردہ گناہ، کیونکہ پہلی نظر پڑی تو پھیر لی نا، نہ کردہ گناہ۔ ثعلبہ ابن عبد الرحمن 40 دن تک نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے، رو رہے ہیں رو رہے ہیں رو رہے ہیں، اور ایک ہی بات، اللہ میرے محبوب کو خبر مت ہونے دینا۔ سنیوں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ آسان ہے، روزانہ کتنے پاپ کرتے ہو اور ان پاپوں کی خبر حضور کو نہیں ہوتی؟ حضور کے دل کو کتنی تکلیف پہنچتی ہوگی۔ اکثر میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں طائف کی وادیوں کے پتھر حضور کو اتنی تکلیف نہیں پہنچاتے جتنی امت کے گناہ حضور کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب ہم غزلیں اور گانے سنتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب ہم حرام اور سود اپنے حلق کے نیچے اتارتے ہوں گے، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب ہماری بیٹیاں بغیر دوپٹوں کے بازاروں میں پھرتی ہوگی، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ جب فجر کی نماز میں ہماری مسجدوں کا تالا کھولنے والا کوئی موجود نہیں رہتا ہوگا، کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ فجر کی نماز میں 2-3 بڈھوں کے سوا کوئی جوان نہیں آتا، اس وقت کیا گزرتی ہوگی حضور کے دل پر؟ نبی کی خوشیوں کو چھیننے کی کوشش کرنے والوں، نبی کا دل دکھا کے انہیں رلاؤ اور پھر یہ تصور کرتے ہو کہ قدرت تمہیں خوشیاں دے گی؟ اپنے اعمال سے نبی کے دل کو تکلیف پہنچاؤ، یہ تصور کرتے ہو کہ تمہارے آنگن میں رحمتوں کی برسات ہوگی؟ نہیں۔ سب سے زیادہ اگر انسانوں میں ہم پر کسی کا حق ہے تو وہ اللہ کے رسول کا حق ہے۔ ہم اگر جان بھی نہیں ان کے قدموں پہ نثار کر دیں تو بھی ان کی وفا کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن کون کہے اس قوم کو یہودیوں کی طرح کپڑے، یہودیوں کی طرح کھانا، یہودیوں کی طرح سونا، یہودیوں کی طرح اٹھنا، یہودیوں کی طرح فکر، یہودیوں کی طرح تہذیب و تمدن، سب تو گم ہو گئے۔ دین کہاں رہا؟ دین پر مر مٹنے کا جذبہ کہاں رہا؟ فاروق اعظم اور سلمان فارسی کو آقا نے کہا جاؤ، غار میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے، بلا کر لاؤ۔ غار کی طرف آئے، جنگل میں دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ جنگل میں چرواہا تھا، فاروق اعظم نے کہا اے چرواہے، تو نے ہمارے ساتھی ثعلبہ ابن عبد الرحمن کو دیکھا ہے؟ کہا تمہارا ساتھی عبد الرحمن کون ہے؟ عبد الرحمن کا بیٹا ثعلبہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا، البتہ میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا ہے کہ جس کے دل میں جہنم کا بڑا خوف ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور کسی کے عشق میں وہ ڈوبا ہوا ہے۔ کہا تجھے کیسے پتا؟ کہا کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے تو ایک بندہ اس غار سے آتا ہے اور سر پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف رک کر کے کہتا ہے کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، مولا مجھے معاف کر۔ معافی نہیں ہو سکتی تو مجھے جو چاہے سزا دے دے، لیکن میرے محبوب کو میرے گناہ کی خبر مت ہونے دینا، ان کا دل دکھے گا، دل ٹوٹ جائے گا۔ فاروق اعظم نے کہا سلمان ہم اپنی اصل منزل پہ پہنچ گئے، ثعلبہ مل گیا۔ کہا کہاں ہے ثعلبہ؟ چرواہے نے کہا مجھے نہیں پتا وہ بندہ کہاں ہے، وہ آدھی رات کے بعد آتا ہے، اگر اس سے ملنا ہے تو آدھی رات تک رکو۔ فاروق اعظم اور حضرت سلمان فارسی اس چرواہے کے پاس رک گئے، آدھی رات ہوئی تو پھر آئے، دیکھا تو وہ ثعلبہ ہی تھے۔ فاروق اعظم نے سینے سے چمٹایا، کہا ثعلبہ چلو حضور بلاتے ہیں۔ اب ثعلبہ کا حال دیکھو۔ فاروق اعظم سے کہتے عمر کیا میرے گناہ کی خبر تمہیں ہو گئی؟ میرے گناہ کی اطلاع حضور کو ہو گئی؟